اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے ہیں، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا۔ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے۔ اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ یہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے، نہیں، جب تک چاہے کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھئی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے، نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے،
تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی, مجھے تجربے نہیں تھے. تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو, تو وہ جائزے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے, آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں, یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں, ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو, کھال تمہاری ہوئی, یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا کیا؟ قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے. احتشام الحق, امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے, تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا, کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. حذیفہ ندیم کراچی سے, جی بالکل کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء, جانور کی جو 7 حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی, جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں, جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے, یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود, غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا, بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا, یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے, گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے, رسولی نکل آتی ہے, تو وہ جو غدود ہوتے ہیں, جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا, وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں, آپ وہ استعمال نہ کریں. ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو, گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان. دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا, حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں, جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے, وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں. میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں, کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا. خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے, لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, افضل نہیں ہے, خلاف سنت ہے ہماری رائے میں. لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی. البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے, اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب, شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب, اور مرد پر بھی عورت پر بھی, ہر عاقل بالغ پر واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی, اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں, ہر صورت میں واجب ہے. تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے. اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں, کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں. مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے, لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو گناہ ملتا ہے. یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے.
باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی، تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی۔ باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے، بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے، کتے، چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی، منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں، پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا، جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے، لیکن یہ کہ
وہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی، وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا، اس کے تعفن، بدبو، جراثیم پھیلیں گے، تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں۔ گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں۔ حامد میر سکھر سے، جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، یہ جائز ہے۔ اگر آپ نے مردار جانور، گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا، یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا، اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی، دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت، نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے، کیمیکل وغیرہ کے ذریعے، تو اگر خشک کر لیا، اس کی اسمیل، بدبو بالکل ختم ہو گئی، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا، کھانا تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے مردار ہے، لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم۔ حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ نہیں جی، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے، اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہے، خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں اسلام میں نماز